اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ روزے کے متعلق اس کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ روزہ کے کچھ اہم احکامات کیا ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک روزے کے لغوی معنی ہیں تو اس کا مادہ سواد واو میم ہے، اور صوم کا لغوی معنی ہے کام سے رک جانا، کسی جگہ پر ٹھہر جانا، کھانے پینے، گفتگو کرنے اور چلنے سے رک جانے کو بھی صوم کہتے ہیں۔ لغوی معنی کے لحاظ سے صوم کا اطلاق صرف روزے پر ہی نہیں ہوتا، بلکہ عربی میں کہا جاتا ہے سامت الرح، ہوا رک گئی۔ سام النہار، ظہر کا وقت ہو گیا، کیونکہ اس وقت آفتاب نصف النہار پر رکا ہوتا ہے۔ اس سے پھر سامت الشمس بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورج نصف النہار پر مرکوز ہے۔ لہذا صوم الصائم سے مراد کھانے پینے اور ان تمام امور سے باز آ جانا ہے جن سے اسے منع کیا گیا ہو۔ گفتگو سے رک جانے کو بھی صوم ہی کہتے ہیں، جیسے سورہ مریم میں ارشاد ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی نذرت للرحمن صوما، کہ بے شک میں نے اللہ کی رضا کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ جہاں تک اس کے اصطلاحی مفہوم کا تعلق ہے تو شرح کی روح سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفسانی سے رک جانے کا نام روزہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ ارشاد ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے الگ ہو کر نمایاں نہ ہو جائے، پھر رات کی آمد تک روزہ پورا کرو۔ اور اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو روزہ کا ذکر مختلف آیات میں مختلف طریقے سے آیا ہے۔ جی، تو روزہ صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو،
تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور روزے کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی ہی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس کو یہ مہینہ مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے، بیماری کی صورت میں یا سفر کی صورت میں۔ پھر انسان جو روزے مس ہو جائیں اس کو پورا کر لے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا نزول بھی اسی بابرکت مہینے میں ہوا۔ سورۃ القدر میں ارشاد ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اور اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح انداز سے رمضان کی اہمیت کو واضح فرمایا کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنات وغلقت ابواب جہنم وسلسلات الشیاطین، کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں جو شیاطین ہیں ان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کے علاوہ
کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ اور روزے سے سابقہ گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو کوئی شخص ایمان کی اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ روزہ دار کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے قریب دور کر دیتا ہے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک پھر عطا کر دیا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل ہو اور ہمیں جہنم سے آزادی مل جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر روزوں کو فرض کیوں کیا گیا، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ تو روزے کا سب سے پہلا اور اہم مقصد حصول تقویٰ ہے، یعنی جب نفس اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی امید اور اس کے دردناک عذاب کے خوف کی وجہ سے حلال چیزوں سے رکنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو وہ بدرجہ اولا حرام چیزوں سے بھی باز رہے گا۔ لہٰذا روزہ ہمیں حرام چیزوں سے بچنے کی تربیت دیتا ہے، جس سے ہم اس فرمان الہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اس آیت کا انسان مصداق بن سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے گناہوں کی مغفرت بھی جو ہے وہ روزوں کا ایک مقصد ہے۔ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ روزہ تمام گزشتہ گناہوں خطاؤں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے رکھا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور روزہ انسان کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الصوم جنہ، کہ روزہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے، کیونکہ جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے
کہ وہ ہر قسم کے گناہوں سے بچتا رہے، ورنہ اسے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور روزے کے ذریعے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا بھی روزے کا ایک اہم ترین مقصد ہے۔ ان اللہ عز و جل یقول ان الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود دوں گا۔ باقی ہر عمل کی جزا کا ذکر کر دیا گیا ہے، لیکن روزے کی جزا کا ذکر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں خود دوں گا، جتنا میں چاہوں گا اس کا اجر دوں گا۔ اب ہم روزے کے فوائد کا ذکر کرتے ہیں۔ تو روزے کے ذریعے سب سے پہلے انسان کو ضبط نفس، سیلف کنٹرول، یعنی اپنے اوپر کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ اس مہینے میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیں، جلدی جاگیں، غیر اخلاقی گفتگو یا طرز عمل سے باز رہیں اور اپنی بہتری کے لیے کوشش کرتے رہیں اور اپنے نیک اعمال میں اضافہ کریں۔ ان تمام کاموں کے لیے نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی صبح سویرے یا رات کے آخر میں انسان کو بستر کے آرام کو قربان کر کے نماز پڑھنے پر راغب کرتا ہے۔ اور نظم و ضبط کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ایک دن یا ایک ہفتے میں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو ایک پورے مہینے کی رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس طرح جب انسان پورا مہینہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، غیر اخلاقی گفتگو کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تو باقی 11 مہینوں میں بھی اس کے اندر یہ ضبط نفس کی عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزہ انسان کے اندر قناعت و ایثار کی عادت بھی پیدا کرتا ہے۔ عام روٹین میں اگر انسان کے پاس صرف اپنے لیے کھانے پینے کا سامان ہو اور کوئی اگر اس سے مانگنے کے لیے کہے تو وہ دینے سے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن رمضان میں انسان کم سے کم کھانے پر اکتفا کرتا ہے، اور اگر کوئی آدمی آ کر اسے سحری یا افطاری کرانے کے لیے کہتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کھانے پینے کا سامان کتنا ہے، بلکہ وہ اس آدمی کو کم سے کم اگر کھانا بھی ہو تو دوسرے کو کھانا کھلاتا ہے، اور یوں قناعت و ایثار کا عملی نمونہ بن جاتا ہے۔ روزہ انسان کے اندر پابندی وقت کی عادت بھی پیدا کرتا ہے کہ وہ سحری اور افطاری کو وقت پر کرتا ہے، اور پھر تمام عبادات کو بھی مقررہ وقت پر ادا کرتا ہے۔ اس طرح ایک پورے مہینے کی عادت اس کے اندر پابندی وقت کی عادت ڈیولپ کر دیتی ہے، اور رمضان کے ذریعے جذبہ ہمدردی بھی جنم لیتا ہے، چونکہ انسان کو خود بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو اسے پھر محسوس ہوتا ہے
کہ دوسرا آدمی جب بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو اس کی فیلنگز کیسی ہوں گی، لہٰذا وہ اس مہینے میں اور پھر اس مہینے کے بعد بھی دوسروں کی مدد کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو شہر المواسات یعنی غم گساری کا مہینہ قرار دیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزے سے میڈیکل بینیفٹس کیا ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان قلبی امراض سے بچ جاتا ہے۔ ماہرین امراض قلب کے مطابق روزہ نہ صرف خون میں موجود کولیسٹرول کی مقدار کو معتدل رکھتا ہے بلکہ خون کی شریانوں کو اپنا کام احسن طریقے سے سر انجام دینے میں مدد دیتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان دل کے مختلف امراض یعنی ہارٹ اٹیک، اسٹروک یا فالج کے خطرے سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزہ انسان کی نظام انہضام کو بھی بہتر کرتا ہے۔ روزہ جسم میں نظام انہضام کے دوران مختلف قسم کے کیمیائی عوامل کو بخوبی انجام دینے میں مدد دیتا ہے، جسے خوراک میں موجود اہم غذائی اجزاء کو جذب کرنے میں مدد ملتی ہے، اور روزہ انسان کے دماغی افعال کی استعداد میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ یعنی روزہ دماغی افعال کو نہ صرف مستعد رکھتا ہے بلکہ جسم میں موجود کورٹیسول نامی ہارمون کو کم کرتا ہے، جس کی وجہ سے اعصابی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ اور تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے دماغی خلیے زیادہ تعداد میں بنتے ہیں اور دماغ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے، اور اسی لیے رمضان کے اندر جو 20 رکعت تراویح رکھی گئی ہے وہ نظام انہضام کو بہتر کرتی ہے اور انسان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ اگلے دن سحری کھا سکے۔ اب ہم روزے کے متعلق چند طبی مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دانت اکھڑ جائے یا دانت نکلوا لی جائے اور اس سے جو خون جاری ہو یا جو نکسیر پھوٹ پڑتی ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ روزہ دار خون کو نگلنے سے ممکن حد تک احتراز کرے، کیونکہ یہ غیر اختیاری فعل ہے اور روزہ دار کے ارادہ کے بغیر روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی اس سے روزے کی قضا لازم آئے گی۔ انجیکشن اگر وہ غذائیت کا کام دے اور کھانے پینے سے کفایت کر جائے یعنی گلوکوز وغیرہ، اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ کھانے پینے کے قائم مقام ہے اور اس کا مقصد معدہ میں غذا پہنچانا ہے۔ البتہ اگر انجیکشن غذائیت کے کام نہ آئے، مثلا کلوروفارم وغیرہ یا نشہ آور ٹیکہ وغیرہ یا پین کلر وغیرہ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آنکھ، کان
جلد اور دبر وغیرہ میں غذا پہنچانے کا چونکہ یہ راستہ نہیں ہے، لہذا کان یا آنکھ میں دوائی کے قطرے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے اس کا اثر حلق میں بھی محسوس ہو۔ لیکن کچھ اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اگر کان یا آنکھ میں دوائی ڈالی اور اس کا ذائقہ گلے میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں گردوں کی واشنگ کروانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس حالت میں خون کے ساتھ غذائی اور دوسرا مواد بھی شامل ہو جاتا ہے۔ خون کا عطیہ دینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا، البتہ ٹیسٹ کروانے کے لیے تھوڑا سا خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر پریگننسی جو ہے وہ ختم ہو جائے، DNC ہو جائے اور اس سے خون نکل آئے تو دیکھا جائے گا کہ اگر تو وہ جنین جو ساقط ہوا ہے وہ خون کے لوتھڑے یا بوٹی کی شکل میں تھا، جس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ انسانی تخلیق کا آغاز ہو چکا تھا، تو یہ خون نفاس کا خون نہیں ہوتا، لہٰذا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر ساقط جنین کی حالت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی تخلیق کی ابتدا ہو چکی تھی تو یہ خون نفاس ہوگا، لہٰذا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس حالت میں عورت کے لیے روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر پریگننٹ خاتون طاقتور ہے اور روزہ رکھنا اس کے لیے باعث مشقت اور ضعف نہیں ہے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اگر وہ کمزور ہے اور روزہ کی مشقت برداشت نہیں کر سکتی تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں اس کی گنتی پوری کرے گی، اور جو رمضان کے بعد اور اگلے رمضان سے پہلے مکمل کرنا ہوگا۔ جہاں تک مریض اور بوڑھے لوگوں کے روزے کی قضا کا تعلق ہے، کہ اگر کوئی قابل اعتماد ایماندار اور اپنے فن میں ماہر مسلمان ڈاکٹر یہ رپورٹ دے کہ اس مریض کے شفا یابی کی امید نہیں، اور یہ مستقبل میں کہ یہ مریض یا بوڑھا ہرگز روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہو سکے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر روزہ کے بدلے کسی مسکین کو روزہ افطار کروائے۔ لیکن اگر ڈاکٹر رپورٹ دے کہ مریض کی صحت یابی کی امید ہے اور یہ آئندہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے گا، تو ایسا مریض جب شفا ہو جائے تو اس پر چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا ضروری ہوگی۔ جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے خود بخود قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جب قے بے قابو ہو جائے تو روزہ دار کو چاہیے کہ اس سے نکلنے کے لیے چھوڑ دے، اور اس کا روزہ اس وقت تک درست ہوتا ہے جب تک قے خود بخود نکلتی رہے اور اس میں اس کا اپنا عمل دخل نہ ہو۔ یہ تمام باتیں کتاب مسائل من الصیام محمد بن صالح اسمعین کی کتاب سے لی گئی ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ مختصراً طریقے سے روزے کے طریقے کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ مینز کہ روزہ جو ہے
اس کو رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی، روزے کے طریقے کے حوالے سے یہ ہے کہ روزہ جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ پلر آف اسلام ہے جو 2 ہجری کو فرض ہوا، اور یہ اسلامی کیلنڈر کے 9ویں مہینے رمضان میں رکھا جاتا ہے۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد یا شعبان کے 30 دن پورے ہونے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھی جاتی ہے جو کہ 20 رکعت ہے، اور پھر اگلے دن صبح جلدی اٹھا جاتا ہے اور پھر سحری کھائی جاتی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ سحری کھانے کے بعد نیت روزے کی جاتی ہے، اور پھر انسان سارا دن کھانے پینے یا دیگر خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے۔ وہ اپنی عبادات میں مصروف رہتا ہے اور اپنی روٹین کے کام کو سر انجام دیتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد کھجور کے ساتھ یا پانی کے ساتھ روزہ کو افطار کیا جاتا ہے، اور یہ روٹین پورا مہینہ جاری رہتی ہے۔ رمضان میں مساجد کے اندر لوگوں کی تعداد روٹین سے بڑھ جاتی ہے، اور افطاری کے انتظامات بھی کیے جاتے ہیں۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسلمان اعتکاف کرتے ہیں، مرد مسجد کے اندر جبکہ خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، اور لاسٹ 10 جو آڈ نائٹس ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات میں لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی تلاش کی جاتی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے، اور صدقہ فطر بھی ادا کیا جاتا ہے جو عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ بہتر ہے کہ رمضان شروع ہوتے ہی ادا کر دیا جائے تاکہ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں، اور پھر 1 شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ روزہ ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، لیکن وہ بچے جو انڈر ایج یعنی چھوٹے بچے ہوتی ہیں، یا پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں، یا وہ خواتین جن کا پیریڈز چل رہے ہوتے ہیں، یا مسافر یا بوڑھے افراد جو ہیں وہ روزے سے ایگزیمپٹ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا ایکسکیوز ختم ہو جائے تو پھر ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ رمضان کے بعد اور اگلے رمضان سے پہلے جو ہیں
وہ اپنے روزے جو چھوڑ چکے ہیں اس کی گنتی پوری کریں گے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ چھوڑے گا تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 60 مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو ٹوائس آ ڈے میں کھانا کھلائے۔ اگر انسان بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر بیماری کی حالت میں یا کسی میڈیکل ایکسکیوز میں وہ چھوڑ دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ یا روزہ توڑ دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ توڑے ہوئے روزے کو رمضان کے بعد اور پھر اگلے رمضان سے پہلے ان کو رکھے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی اور سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی ہمیں طاقت دے، اور روزے کا حق جو ہے وہ اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم ادا کر سکیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔